السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم یکساں سول کوڈ مسلم پرسنل لا اور ان پر اعتراضات کے سلسلے میں آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا درس نمبر 10 ہے۔ ہم نے بات کی تھی کہ طلاق دینے کا جو ہے وہ طریقہ کیا ہے، اچھا طریقہ کیا ہے، خراب طریقہ کیا ہے۔ میڈیا میں جو بات زیادہ اچھالی جا رہی ہے غور سے سنیے گا، کیونکہ میڈیا میں ان لوگوں کو لا کر کے بات کی جا رہی ہے یا انٹرویو لیا جا رہا ہے جن کو کہا جاتا ہے وہ اسلامک اسکالر ہیں، اور وہ اسلامک اسکالر ہیں نہیں۔ یہ جان بوجھ کے شرارت کی جاتی ہے، حالانکہ جب کسی دوسرے ٹاپک پر میڈیا کسی کو بلاتی ہے، انٹرویو لیتی ہے، تو وہ اس فیلڈ کا ماسٹر ہوتا ہے، اس سے باتیں پوچھی جاتی ہے، چاہے کیمسٹری کے بارے میں، بایو کے بارے میں۔ لیکن جب ان کو اسلام کے بارے میں کوئی بات انٹرویو لینا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو پکڑ کے لے کر آتے ہیں جن کو اسلام کے بارے میں، ٹھیک ہے، جیسے آپ کو شدھ بدھ ہے ویسے ہی ان کو بھی تھوڑی موڑی معلومات ہے، لیکن یہ کہ کوئی اسکالر کے ٹائپ پر ایسے لوگوں کو بہت کم لے کر کے آتے ہیں، اور اگر لے کر کے بھی آتے ہیں تو ایسا اسکالر ہوتا ہے۔ اسکالر کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی خوب نالج رکھتا ہے لیکن وقت پر جواب نہیں دے سکتا ہے، تو وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر لاتے ہیں کہ جو وقت پر جواب، بعد میں بہت اچھا جواب دیں گے لیکن وقت پر جواب نہیں دے سکتے۔ یہ سب جان بوجھ کر کے شرارتیں کی جاتی ہیں۔ میں ایک مرتبہ ممبرا ریلوے اسٹیشن پر اترا تو اچانک ایک ٹی وی چینل والے نے میرے سامنے مائک کر دیا۔ خیر میں نے پوچھا کون ہے، کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا کہ کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمارے جو پی ایم ہیں تو اس وقت وہاں کے سی ایم تھے گجرات کے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک محفل تھی مسلمانوں کے اور اس میں انہوں نے ٹوپی نہیں لگائی، تو مسلمان اس پر بہت ناراض ہوئے۔ حالانکہ آپ کے ایک لیڈر نے یہ بات کہی ہے کہ وہ مسلمان بھی کسی محفل میں جاتے ہیں ہندوؤں کی تو تلک نہیں لگاتے ہیں۔ اگر نریندر مودی نے ٹوپی نہیں لگائی تو اس پر مسلمانوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا لیڈر یہ بات کہہ رہا ہے، آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ ہم نے کہا جس لیڈر نے بات کہی تو فیصد غلط کہی ہے۔ کہا کیوں؟ ہم نے کہا نریندر مودی کشمیر جاتے ہیں تو کشمیری بن جاتے ہیں، راجستھان پہنچتے ہیں تو راجستھانی بن جاتے ہیں، کرسچن کیا پہنچتے ہیں تو کرسچن بن جاتے ہیں، لہٰذا اگر مسلمان کی محفل میں آئے تو ان کو ٹوپی لگا لینا چاہیے تھا۔ ہماری بات جو آپ نے مثال دی، ہم کرسچن کہہ جاتے ہیں تو بھی ٹوپی نہیں اتارتے، ہم راجستھان میں جاتے ہیں تو بھی جو ہے اپنی ٹوپی نہیں اتارتے، ہم نہیں بنتے راجستھانی، کشمیری، جہاں پہ ہر جگہ ہم اپنے شناخت کو کیا رکھتے ہیں برقرار۔ لہٰذا ہم کو حق ہے کہ ہم تلک نہ لگائیں، لیکن ان کو حق یہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہر جگہ اپنا چولا بدلتا رہتے، لہٰذا ان کو بدل لینا چاہیے تھا چولا۔ تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ جواب ابھی سوچا یا پہلے سے؟ ہم نے کہا یہ جواب ابھی آیا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے کہ جن کے پاس جوابات نہیں ہوں، اور اگر جواب بھی ہو تو وقت پر جواب دینے والے نہیں ہوں۔ اب اس میں سے دو باتیں بڑی زور شور سے کہی جا رہی ہیں، حالانکہ اس میں کچھ ہمارے مسلم لوگ بھی ہیں جو مطلب جن کو معلومات نہیں ہے یا غلط فہمی میں کہتے ہیں پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ 3 طلاق آپ ایک ساتھ دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات نوٹ کر لیں، نماز بڑی اہم عبادت ہے عبادت کی نہیں؟ پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے۔ زکوٰۃ بڑی اہم عبادت ہے، پورے قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ کیسے دی جائے۔ جتنے بھی آپ بہت زیادہ جو اہم عبادت سمجھتے ہیں قرآن میں طریقہ نہیں لکھا ہوتا، قرآن میں ایک بیسک رولنگ کی جاتی ہے۔ تو اگر یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ 3 طلاق دیں، ایک دم صحیح بات ہے، قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ اگر 3 طلاق دے دیں گے تو نہیں ہوگی، چلو وہ نہیں لکھا ہے، یہ بھی تو نہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک آدمی نے 3 طلاق ایک ساتھ دے دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ بھی قرآن میں نہیں لکھا ہے۔ قرآن میں لکھا کیا ہے کہ طلاق ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ طلاق دے دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن ایگزیکٹ طلاق دینے کا طریقہ جب نماز کا طریقہ نہیں لکھا ہے تو اس میں اچنبھے کی کیا بات ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی
کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اہمیت بتانے کے لیے اس نے کیا کیا ہے کہ ان تمام کا طریقہ آپ کو کس سے پوچھنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہے. ان کی امپورٹنس دنیا والوں کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے آنی چاہیے کہ طریقہ ایکسیپٹڈ وہی ہوگا، وہی قابل قبول ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے گا. لہٰذا یہ اس بات میں کوئی بہت بڑا دم نہیں ہے کہ قرآن میں دونوں میں سے کوئی چیز نہیں لکھی ہے. نمبر 1. دوسری بات بڑے زور شور سے میڈیا یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن یہ حدیث پہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق اگر دی گئی تو اس کو 3 مان لیا گیا. میں اس پہ 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات آپ کو بتا دیں کہ جتنے آپ کے مسائل ہیں ان مسائل میں 1% مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں چاروں امام کی ایک رائے ہے. ورنہ آپ نماز لے لیجئے، ایک چھوٹی سی چیز اپنے نماز شروع کرنے سے لے کر کے نماز کے سلام پھیرنے تک کم سے کم 50 سے 55 جگہ الگ رائے ہے 4 رکعت میں. وہ جو رائے الگ ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ بیسک میں نہیں ہے، فضائل میں ہے. بیسک میں رائے نہیں ہے. 50 سے 55 جگہ پر الگ الگ رائے ہے. تو بہت کم مسئلے ایسے ہیں جس میں چاروں امام کو ایک بات کہہ رہے ہوں. اس طلاق کے مسئلے میں چاروں امام کی ایک رائے ہے. کیا کہ اگر ایک محفل میں کسی آدمی نے 3 طلاق دی تو ہر حال میں 3 مانی جائے گی. اس پر امام شافعی، مالکی، احمد بن حنبل سب کی رائے، چاروں کی رائے. تو چاروں کی رائے اگر کوئی اکٹھا ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بیس لیس ہوگی. یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ کوئی حدیث موجود نہیں ہے، قرآن میں طریقہ نہیں. قرآن کا میں نے جواب دے دیا آپ کو. اب حدیث کے بارے میں کہ وہ حدیث ہے یا نہیں ہے، یا یہ کہ یہ مسئلہ اٹھا کہاں سے، دونوں باتیں آپ کے ساتھ. ہم اس کی ترجمانی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ چاروں امام پر کہ ایک محفل میں ایک جگہ پر 3 طلاق دی گئی تو طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی صحیح حدیث نہیں. میں اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ حدیثیں ایک نہیں ہیں، کئی ایک حدیثیں موجود ہیں. وہ آپ کے سامنے آج میں صرف حدیث ہی پڑھوں گا کہ وہ کون کون سی حدیث ہے. ایک بات، ایک لاجیکل بات کرنا چاہ رہا ہوں. اگر یہ بات ہے کہ ایک محفل میں ایک ہی طلاق مانی جاتی ہے تو صحابی کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک محفل میں 3 طلاق دی جا سکتی ہے. دیکھیں میری بات، اگر یہ کسٹم، یہ ہے بات سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑی سی سنجیدہ ہے. اگر یہ کسٹم ہے، یہ طریقہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک طلاق دی جائے، دوسری مرتبہ دوسری طلاق دی جائے، تیسری مرتبہ تیسری طلاق دی جائے، تو ایسا کوئی واقعہ صحابہ کی زندگی میں پیش ہی نہیں آنا چاہیے تھا کہ جس میں وہ بیک وقت 3 طلاق دیں، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ 3 طلاق اکٹھا دی جا سکتی ہے. بات مجھے سمجھے گا پہلے جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ 3 دیتے تھے، ایک ہوتی تھی. سوال یہ کہ 3 کیوں دیتے تھے جب طریقہ ہی نہیں بتایا گیا 3 اکٹھا دینے کا؟ تو دیتے کیوں تھے وہ 3؟ ان کو دینا ہی نہیں، ان کو تو معلوم ہی نہیں ہونا چاہیے کہ 3 اکٹھا دی جا سکتی ہے. لیکن آپ یہ بھی ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ صاحب 3 دیتے تھے، مانی جاتی تھی ایک. تو سوال یہ ہے کہ ایسا کسٹم موجود تھا تبھی وہ 3 کا لفظ استعمال کرتے تھے، یا میں نے تم کو طلاق دیا کہتے تھے. کوئی نہ بات تو ہے، ورنہ ان کی ڈکشنری میں یہ بات آنی نہیں چاہیے تھی. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اس مسئلے میں جو سب سے پہلے جن ہمارے بڑے عالم نے اختلاف کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 500-600 سال تک اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں تھا. سارے لوگ اس بات کو مانتے تھے کہ اگر ایک